کرے تھے. تو اب یہاں پر فرماتے ہیں کہ مع انہو لو سلمنا عدم التخصیص، یعنی یہاں پر یہ جو آیت کریمہ ہے نا، آیت کریمہ نے کیا کہا، لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن. یہ جو آیت کریمہ مطلق ہے، اور اس اطلاق کے اندر کیا ہے، جو ہے اس میں دادا بھی شامل ہیں، کیونکہ اس میں دادا کو مستثنیٰ نہیں کیا ہے، تو لہٰذا اس کے جو ہے احسن تر مصلحت کے ساتھ تصرف کر سکتے ہیں، بغیر مصلحت کے تصرف نہیں کر سکتے. یہ حکم دادا کے لیے بھی شامل ہے، اور ہم نے کہا باپ بھی شامل ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ باپ و دادا کے درمیان فقہاء نے تفصیل نہیں کیا ہے، فرق نہیں کیا ہے. ٹھیک. تو آگے فرماتے ہیں کہ مع انہ لو سلمنا عدم التخصیص. اولاً تو ہمارا جواب سابقہ بحث میں یہ تھا کہ یہ جو آیت گرچہ مطلق ہے، لیکن اس آیت کے اطلاق میں روایات کے ذریعے سے تخصیص آیا ہے، اور تخصیص آ کے روایات نے کہا ہے کہ باپ و دادا دونوں کے اندر یہ دونوں مستثنیٰ ہے، اس کے اندر مصلحت کا ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ مفسدے کا نہ ہونا کافی ہے. ہم نے پہلے روایت کو بطور اس کے لیے مخصص کے تو پڑھا ہے. اب آگے فرمائیں کہ لو سلمنا عدم التخصیص، فرض کرے ہم تسلیم کریں کہ یہ روایات اس آیت کے لیے مخصص سے بن رہے ہیں، یعنی یہ آیت اپنے اطلاق پر ابھی باقی ہے جو مصلحت کو شرط قرار دے رہا ہے. اپنے عدم تخصیص کو تسلیم کرنے کی صورت میں واجب الاقتصار علیہ فی حکم الجہاں، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، پھر اس آیت کے اطلاق کو فقط قدر متعین پر اتفاق کرنا پڑے گا، جو کہ فقط دادا ہے، کیونکہ دادا اس میں شامل ہے لیکن باپ میں شامل ہے نا، تو پھر باپ دادا اس میں شامل ہے، تو پھر فقط اس شرط کو فقط دادا کے لیے مختص کرنا پڑے گا کہ اگر دادا بچے کے مال میں تصرف کرنے کی طرح میں مصلحت شرط ہے، لیکن باپ کے لیے مصلحت شرط فرق ہو جائے گا. باپ دادا کے درمیان میں کیا ہوا، تفاوت. دون الاب، اب کے لیے جو ہے مصلحت شرط نہیں، دادا کے لیے شرط ہے. پہلے ہم نے کل اجماع مرکب کا دعویٰ کیا تھا، کیسے نہیں کیا تھا کہ باپ و دادا کے درمیان فرق نہیں ہے، اگر مصلحت شرط ہے تو دونوں کے لیے نہیں ہے تو دونوں کے لیے نہیں. لیکن آپ نے یہاں فرق کیا، کیا نہیں کیا، باپ اگر تصرف کرے تو مصلحت شرط ہے، جو ہے دادا، لیکن جبکہ باپ کے لیے مصلحت شرط نہیں. سمجھتے کہ وہ دعویٰ عدم القول بالفصل ممنوعۃ، یہ جو دعویٰ جو علماء نے کیا اجماع مرکب کا دعویٰ نا کہ باپ و دادا کے درمیان میں فرق نہیں ہے، یعنی اجماع مرکب ہے یہاں پر کہ اگر مصلحت شرط ہے تو دونوں کے لیے شرط ہے، مصلحت شرط نہ ہے تو دونوں کے لیے نہیں ہے. ایک کے لیے مصلحت شرط ہو دوسرے کے لیے نہ ہو، کسی نے بھی نہیں کہا ہے، ایک اجماع مرکب ہے. تو مصنف فرماتے ہیں کہ یہ اجماع مرکب والا دعویٰ کیا ہے، ممنوع ہے. کیوں؟ کیونکہ اس اجماع مرکب کے خلاف ہو چکا ہے. یہاں پر فرق کرنے والے ہمارے درمیان میں موجود ہیں جنہوں نے فرق کیا باپ دادا کے درمیان. مثال کہ اختراض کے مسئلے کے اندر جیسا کہ یہاں پر ذکر ہے کہ یہاں محقق ثانی نے علامہ کے قول کو ذکر کیا، پہلے علامہ نے عدم تخصیص کے بعد پھر علامہ کے قول کو ذکر کرنے کے بعد پھر خود محقق نے آگے فرمایا، کیا فرمایا محقق نے کہ اس حکم سے کیا ہے، باپ مستثنیٰ ہے، یعنی مصلحت شرط ہونا باپ دادا کے لیے ہے لیکن باپ اس حکم سے مستثنیٰ ہے. لہذا باپ اگر بچے کے مال سے قرض اگر دینا چاہیں، انقراض کرنا چاہیں، گرچہ باپ مؤثر ہیں، گرچہ باپ کیا ہے مؤثر نہیں ہے لیکن مؤثر ہیں. یہاں دو ہوتا ہے نا، ایک دفعہ باپ جو دادا یعنی باپ ایک دفعہ کیا وہ تنگ دست ہوتا ہے، ایک دفعہ تنگ دست نہیں ہے. لیکن یہاں کہ اگرچہ مؤثر ہی کیوں نہ ہو، تنگ دست ہی کیوں نہ ہو، اس کے باوجود بھی جو ہے کیا کر سکتا ہے، باپ بچے کے مال کو قرض میں دے سکتا ہے لیکن باپ دادا نہیں دے سکتا بچے کی. کیونکہ یہاں کل ہم نے کہا تھا نا کہ بچے کے مال کو قرض دینے سے کیا لازم آتا ہے، اطلاق لازم آتا ہے. کافی نہیں کہا تھا، اور اطلاق لازم آنا کیا ہے، خلاف مسئلہ ہے. جبکہ یہاں پر کیا ہے، انہوں نے کیا کہا کہ دادا اگر دینا چاہے تو نہیں دے سکتے ہیں، دادا اگر بچے کے مال کو قرض میں دینا چاہے تو نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ اس میں خلاف مسئلہ ہے. جس کے برخلاف اگر باپ بچے کے مال کو قرض دینا چاہے تو پھر باپ کے لیے جائز ہے، وہ بچے کے مال کو قرض میں دے سکتے ہیں، گرچہ یہ کیا اس کا اطلاق بھی لازم آ جائے. تو یہ نا یہاں پر انہوں نے محقق ثانی نے کیا ہے، باپ و دادا کے درمیان میں فرق ہے. یعنی مطلب کیا، دادا کے تصرف کے لیے مصلحت شرط ہے لیکن باپ کے تصرف کے لیے مصلحت ہونا شرط نہیں. لہٰذا اس بنا پر انقراض جائز، اس کا خلاف مصلحت ہے لیکن تب بھی جائز ہے. ہاں جی، تو لہٰذا فقط حکی عن بعض المتاخرین، ہمارے بعض متاخرین کا اشارہ کس کی طرف ہے، محقق ثانی کی طرف ہے. اس سے جو حکایت ہوئی ہے کہ القول بالفصل بینہما، کہ انہوں نے کیا ہے، فصل کا جو ہے فصل کے قائل ہے، وہ انہوں نے فصل کو تسلیم کیا ہے. فصل کا مطلب فرق ان کے درمیان انہوں نے کیا ہے، باپ و دادا کے درمیان میں تفریق کیا انہوں نے.
کہاں پر کیا ہے کس مسئلے میں؟ فی الاقتراض من مال طفل، یعنی طفل کے مال سے قرضہ دینے کے مسئلے میں، آیا طفل کے مال کو قرضہ دینا صحیح ہے یا نہیں ہے باپ و دادا کے لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ باپ کے لیے صحیح ہے لیکن دادا کے لیے صحیح نہیں۔ ما عدم اليسر، جبکہ یعنی جو باپ ہے وہ یسر نہیں ہے، یعنی اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، وہ باپ تنگ دست ہے۔ عدم اليسر کا دوسرا معنی ہے نا عسر، باپ معسر ہیں وہ تنگ دست ہیں۔ باپ میں جب اگر معسر نہ ہوتے، اگر وہ معسر ہوتے مال و دولت ہوتے پھر اس کا جبران کر سکتا ہے نا باپ، کیونکہ اس بچے کے مال سے قرضہ دے دیں، اگر وہ بچہ پیسہ واپس نہ کرنے کی صورت میں باپ کیا کر سکتا ہے؟ اس کا جبران کر سکتا نہیں کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ آدم اليسر کے قید کیوں لگا؟ اس وجہ سے لایا کیونکہ یسر کے مسئلے میں تو اگر جائز کرا دے مسئلہ نہیں، کیونکہ اگر بچے کا مال طلب بھی ہو جائے اس کے پاس مال و دولت ہے تو اس کا جبران کرنا باپ کے پاس بس ہے، لہٰذا وہاں پر جواز کا نظر کی ساتھ معقول ہے، کیونکہ پھر مسئلات کے ساتھ ساتھ مطابقت ہوتی ہے۔ لیکن جہاں عدم اليسر ہو، باپ معسر ہے، خود تنگ دست ہے، اس کے لیے کھانے کا کوئی چیز نہیں ہے، خود اپنی گزارا نہیں کر سکتا ہے، پھر بھی بچے کے مال کو قرضے پہ دے تو کیا ہے یہاں بچے کے لیے کیا لازم آتا ہے؟ مسودہ لازم آتا ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ قرض لینے والا وہ قرضے کو واپس نہ کرے اور نہ باپ اس کے قرضے کا جبران کر سکتا ہے، تو یہاں پر کسی مشکل ہے۔ تو لہٰذا کیا حماقت نے ما عدم اليسر، باپ معسر ہے تنگ دست ہے تب بھی کیا کر سکتا ہے؟ وہ بچے کے مال کو قرضہ دے سکتا ہے۔ مطلب کیا ہے اس میں مصلحت کا ہونا شرط ہے، لیکن دادا کے لیے ایسا جائز ہے، تو لہٰذا انہوں نے باپ و دادا کے درمیان میں کیا کیا؟ فرق کر دیا، لہٰذا اجماع مرکب کیا ہوا؟ ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یہ تو مسئلہ یہاں تھا ختم ہو گیا۔ اب اگلا مسئلہ ثم لا خلاف ظاہراً، اس کے بعد آگے فرماتے ہیں کہ ظاہراً علماء اعلام اور فقہاء اعظام کے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ظاہراً لا خلاف کا مطلب یہ اجماع کا دعویٰ نہ ہے، عدم الخلاف کا مطلب قسم کا اجماع کا دعویٰ ہے۔ کما دعا، جیسا کہ اس کی دعویٰ یہی دعویٰ کیا گیا ہے، عدم الخلاف کے بارے میں دعویٰ کیا ہے، لیکن دعویٰ کرنے والا مدعی کون ہے؟ سید المجاہد۔ سید مجاہد نے اپنی کتاب میں دعویٰ کیا ہے کہ حکم میں علماء کے درمیان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ یہ مسئلہ اجماعی ہے۔ کون سا مسئلہ؟ یہ ہے کہ ان الجد وان علی یشارک الاب فی الحکم، کہ حکم کون سے یعنی بچے کے مال میں تصرف کا جائز ہونا یا بچے کے لیے ولایت کا ثابت ہونا، اس حکم میں دادا اور اس سے اوپر تر دادا، اس سے بھی اوپر والا دادا، جتنے بھی دادا فرض کریں، ممکن ہے کہ ایک بچے کے لیے باپ کے علاوہ 3 قسم کے اوپر والا دادا بھی موجود ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہے، احتمالات ہیں۔ تو جتنے بھی دادا موجود ہیں وہ سب باپ کے ساتھ شریک ہے اس ولایت کے حکم میں، یعنی بغیر ولایت باپ کو بھی حاصل ہے، اس کے بعد اس کے باپ کو بھی حاصل ہے دادا کو، اور اس باپ کے باپ کو اس کے باپ کے باپ کو بھی جو ہے بچے کے اوپر سرپرستی اگر فرض کرے وہ موجود ہے تو پھر حاصل ہے۔ تو لہٰذا مطلب یہ ہے کہ یہ ولایت کا حکم فقط باپ اور پہلے والے دادا کے درمیان بھی مختص نہیں ہے، بلکہ اس کا دائرہ کار آگے اوپر والے دادوں تک بھی پھیلا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ انہوں نے کہا ہے، اس میں تمام علماء کے درمیان میں اتفاق کا دعویٰ کیا ہے۔ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ، اب یہ اس حکم پر دلیل کیا ہے، یعنی کہ اوپر والے دادا بھی اس حکم میں شامل ہونے پر دلیل کیا ہے؟ ما دل علی، وہی روایت جو ہم نے پہلے بھی ذکر کیا نا، کون سی روایت؟ کہ ان الشخص وما لہ، کہ وہ بندہ اور اس کے جتنے بھی اس کے پاس جو چیزیں ہیں، وہ الذی منہ مال ابنہ، اس کے پاس شخص کے پاس موجودہ چیزوں میں سے کیا اس کا مال ہے نا، یعنی بچہ اور وما لہ جو اس کے لیے کیا ہے؟ اس کا مال ہے، جی تو اس مال بھی اسے مالہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو لہٰذا روایت کیا کہتا ہے؟ ان الشخص وما لہ لابیہ، اب تو جملہ مترجمہ کو منٹ کے لیے رکھ لیں، ان الشخص وما لہ لابیہ، انسان اور اس کے پاس جتنی بھی چیزیں ہیں سب کے سب کس کا ہے؟ اس کے باپ کا ہے۔ اب اس کے پاس کیا چیزیں ہیں؟ اس کے اولاد ہیں، اس کے مال و دولت ہے، سب کے سب اس کے باپ کے لیے ہیں۔ الذی منہ مال ابنہ، اور اس کے اسی میں سے مالہ میں اس کے مثلا میں سے کیا ہے؟ اس کے بیٹے کا مال بھی اس میں آ جاتا ہے، کہ جب بیٹا اس کا ہے تو بیٹے کا مال بھی کیا ہے؟ باپ کا ہے، جب باپ کا ہے تو پھر اب یہاں پر ایک قسم کا تسلسل بنے گا۔ پہلا دادا کو بچے پر کیوں سر رہتے ہیں؟ کیونکہ پہلا دادا اس دادا کا جو بیٹا ہے اس کے پاس جتنے بھی چیزیں ہیں وہ دادا کا ہے، تو پھر کیا ہے؟ اس کا بچہ ہے، اس کو اولاد جو مال جاتا ہے نا۔ اب یہی قانون سے اوپر والے دادا میں جاری کر سکتے ہیں، اوپر والے دادا کے نیچے جو اس کا جو بیٹا ہے اور اس کا بیٹا ہے اور اس کا بیٹا ہے، جتنے بھی سب اس کا ہوگا نا ہوگا، یہی قانون اور جتنے بھی اوپر والے دادا ہیں سب کے لیے لاگو ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جتنے بھی ماتا ہے، جتنے بھی چیزیں ہیں اس کے نیچے سب کے سب اس کا ہے، ہاں جی، اس کا تصرف بھی کر سکتا ہے، اس میں ولایت اس کو حاصل ہے۔ ہاں جی،
یہ تو ایک روایت ہوئی. اب ایک اور روایت وما دل، وہ روایت جو ہمارے متعی کے مدعا کے لیے دلیل ہے. کیا ہے؟ کون سی روایت ہے؟ کہ ان الولد ووالدہ لجدہ، بیٹا اور اس کا باپ دونوں اس کے دادا کے لیے ہیں. اس کے دادا کے لیے تو اس کو اختیارات حاصل ہوتے ہیں، اس کو تصرف کرنے کا حق حاصل ہے. یہ تو اب یہاں پر باپ موجود ہے تو پھر مسئلہ حل ہے کہ باپ جب موجود ہے تو باپ کو بھی اور اس کے جو ہے اس کے باپ کو یعنی دادا کو اور ان کو سب کو جو ہے ولاد کے امر میں سب کے سب کیا ہوگا؟ مشترک ہو جائیں گے. ٹھیک. اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ ولو فقد الاب، اس بچے کا جو باپ ہے وہ دنیا سے رحلت ہوا، کیونکہ اصل میں ولادتاً سب سے پہلے وہ سرپرستی اور ولاد کا حق کو حاصل ہے باپ کو ہونا، لیکن وہ دنیا میں نہیں رہا. اب اس کے بعد کیا باقی ہے؟ اس جو ہے اس کا جو دادا ہے اور پر دادا فرق ہے، جو اس کا اوپر والا دادا ہے. یہ چیزوں ہوتی ہے. اگر دادا موجود ہے 2-3 دادا لیکن خود باپ موجود نہیں ہے تو پھر وہاں پر مسئلہ کیا ہوگا؟ آیا سرپرستی کا حکم پہلے والا دادا کو حاصل ہے آخر والا دادا کو؟ 3 دادا ہیں، ایک اس کے باپ سے قریب والا جو باپ کا جو باپ ہے، ایک اس سے اوپر والا دادا جو سے 3-4 مرحلے بعد ہیں. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ ولایت کا حق پہلے دادا کو ہے یا بعد والے دادا کو؟ آخر والے دادا کو ہے. درمیان والے کیمرے کے لیے رکھ لیں، آخر و پہلے کی بات کرو. اوپر والے دادا یا نیچے والا دادا کی بات ہے، سوال ہے نا. بولو فقد الاب و باقی الجد. تو پھر حل ابوہ و جدہ یقوم مقامہ. حل ابوہ کے ضمیر کہاں جاتا ہے؟ ابو المفقود، یعنی اس مرے ہوئے باپ کا باپ، کیونکہ پہلا دادا اس کو ہم پہلا دادا کہہ سکتے ہیں. ابو الجد ابو الاب ہے، یعنی بچے کے باپ کا باپ جو کہ ابو الاب ہو گیا نا. یہ وہ جد ہو اور اس کا اس بیٹے کا جد، یعنی وہ جد ہو سمجھا ابو الاب کا جد ہے. یہاں پر بیٹے کا جد نہیں، اس کا جد، یعنی اس کا اپنے جو باپ کا باپ اور اس باپ کا دادا. یقوم مقامہ فی المشترکہ. یہاں سوال ہے، یہاں پر سوال نشان ہے کہ آیا پہلا دادا اور اس کے بعد والا دادا اور اس کے بعد والا دادا جو 2-3 دادائیں موجود ہیں، آیا سب کے سب قائم مقام ہے اس پہلے والے دادا کا قائم مقام ہے فی المشارکہ کے حکم میں، ولاد کے حکم میں شریک ہونے کے لحاظ سے؟ او یخص ہوا بالولایہ، یا پہلے والا ہوا کا ضمیر ہے نا ابو الاب ہوا کے ضمیر ابو الاب سے جاتا ہے، یا پہلے والا دادا ہی ولایت کے ساتھ مختص ہے. کیونکہ باپ تو نہیں رہا تو پھر اب ولایت کے ساتھ باپ کے لیے تو ولایت ختم ہو گیا نا. اب ولایت کرنے کے احتمالات میں ہمارے پاس 3 نفر ہیں، 3 نفر ولایت کے حقدار ہیں جو کہ دعویدار ہیں. پہلا دادا، دوسرا دادا، تیسرا دادا. تو ہمارا سوال ہے کیا یہ تینوں کے تینوں دادا ولایت کے امر میں شریک ہیں، اس کی سرپرستی کر سکتا ہے، یا ولایت فقط پہلے والے دادا کے ساتھ مختص ہے جو کہ اس کے جو ہے باپ کے ساتھ قریب تر ہیں، اقرب الی الاب ہے نا. تو لہٰذا جو علماء کہتے ہیں کہ ولایت اصل میں ذاتاً باپ کو حاصل ہے، لیکن دادا کی ولایت فقط باپ کی قائم مقام ہونے کے اعتبار سے. اگر اس نظریے کو ماننے کی صورت میں کیا ہونا چاہیے؟ پھر پہلے دادا کو حاصل ہے تو بعد والے داداؤں کو حاصل ہے، کیونکہ وہ باپ سے زیادہ قریب تر ہے تو اس کے نیابت اور قائم مقام ہونے کو حاصل ہے. لیکن اگر آپ ان روایات کو دیکھیں کہ بیٹا اور اس کے ماتحت سب چیزیں باپ کا ہیں یا دادا کا ہیں، اس قانون کو ماننے کی صورت میں کیا ہونا چاہیے؟ پھر سب تو اوپر والے دادا کا ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے ماتحت سب اس کا ہیں. ہاں جی، سب کے نیچے نہیں، سب کیا سب اوپر والا دادا کے نا. تو لہٰذا اس میں دلیل میں فرق ہے. تو لہٰذا او یخص ہوا بالولایہ، ہوا سے مراد یعنی ابو الاب پہلا دادا فقط ولایت کے ساتھ مختص ہے، یا سارے دادا ولایت کے امر میں شریک ہیں؟ اس میں ہمارا اختلاف ہے. قولان، اس میں 2 قول ہیں. 2 قول کا مطلب ہے کہ ہمارے کے قائدین 2 گروہ ہیں. ایک گروہ کہتے ہیں کہ پہلے دادا ہی ولایت کے امر کے ساتھ مختص ہیں، لیکن دوسرے کو نظر بعض افراد کا نظر ہے کہ نہیں، ولایت کے امر میں سب کے سب شریک ہیں. من، اب یہاں پہلا من کس کی دلیل ہو رہا ہے؟ مشارکت کی، یعنی کہ سب داداؤں کو شرکت حاصل ہونا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ یہی روایات جو ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا نا کہ ان الولد ووالدہ لجدہ، یہ جو قانون ہے کہ ولد اور اس کے جو مال ہے اور اس کا جو بیٹا ہے سب کے سب اس کے جد کے لیے، یہ قانون ہے. یہ قانون کیا کہتا ہے؟ هذه روایت على ماذا يدل؟ انه يدل على المشاركه لجميع الاجداد في الولايه. سارے اجداد کا ولایت میں مشترک ہونے کا تقاضا کرتا ہے، کیونکہ اوپر والے دادا کو سب پر نیچے والوں کو بھی سرپرستی، لہٰذا ولایت سب کے اوپر والے دادا کو بھی حاصل ہے. وهو المحكي عن ظاہر جماعت النجوم، یہی نظریہ ہمارے فقہاء کی جماعت سے بھی حکایت ہوئے ہیں. ہمارے فقہاء کی جماعت سے بھی اسی کی حکایت ہیں
بعض علماء نے کہا کہ صاحب جواہر وغیرہ اس کی حکایت ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ سارے داداؤں کو اس ولادت کے امر میں شراکت حاصل ہے، ایک انسان مقدم۔ اور دوسرا دلیل ثانی من یہ دوسرے والا قول کی دلیل ہے کہ ولایت کس کے ساتھ مختص ہونا چاہیے؟ جد اول کے ساتھ مختص ہونا چاہیے، بعد والاجداد کو اوپر والاجداد کو ولایت کے امر میں کوئی حساب نہیں ہے۔ یہ اس قول کی دلیل کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان مقتضى قوله تعالی، کیونکہ ایک آیت کریمہ ہے، وہ آیت کریمہ کیا ہے؟ اولو الارحام بعضهم اولا ببعض، جتنے بھی رشتہ دار جو اس کے نسبی رشتہ دار ہیں ان میں سے بعض کو دوسرے بعض پر اولویت حاصل ہے، بعض کو بعض پر اولویت حاصل ہے۔ کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہوتا ہے کہ جو قریب تر ہوتا ہے اس جو ہے میت کے ساتھ جو قریب تر ہوتا ہے وہی قریب تر کو اولویت حاصل ہے، اوپر والوں سے نہیں ہوتا، یہ مراد ہے۔ یہاں پر اولویت سے مراد یہ نہیں کہ وہ شرائع نے ولایت اس کو بھی حاصل ہو اس کو بھی حاصل ہو لیکن تھوڑا افضل وہ ہو، ایسا مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں اس کی موجودگی میں دوسرے کو ولایت کا حق حاصل نہیں، یہ مراد ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو لہٰذا اس آیت کریمہ کا مقتضا کیا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے؟ یہ آیت کریمہ یہ دلالت کرتا ہے کہ کون القریب اولا بقریبہ من البعید، یہ آیت شریفہ تقاضا کرتا ہے کہ میت کا جو زیادہ قریب تر ہے جی وہ زیادہ بچے پر سرپرستی کرنے میں کیا ہے حقدار ہیں اس سے دور والوں کے مقابلے میں، کیونکہ سب سے قریب اس کا باپ تھا، وہ دنیا میں نہیں رہا، وہ نہیں رہا تو پھر اس سے زیادہ قریب تر جو اس کے باپ سے جو قریب تر ہے اس کو ولایت کا حاصل اور دوسروں کو حاصل نہیں۔ فنفى ولایت البعید، پس اس آیت کریمہ نے کیا کیا؟ پہلے قریب کی ولایت کو ثابت کیا جس کے بعد والوں کی ولایت نبی کی ہے، کہ بعد والوں کو اس کے موجودگی میں ولایت کا حاصل نہیں ہے۔ حاضر وخرج منه الجد مع الاب، اب یہاں پر یہ سوال آتا ہے نا کیونکہ جب قریب ہوتے ہوئے جب غیر کی ولایت کے نبی کے ساتھ کریمہ نے تو پھر یہ اشکال تو پھر باپ کے موجودگی میں بھی آتا ہے۔ آپ نے کہا کہ باپ موجود ہے تو باپ و دادا دونوں کو ولایت حاصل ہے، کہا نہیں کہا؟ کسی نے بھی نہیں کہا کہ باپ کی موجودگی میں بچے کی ولایت فقط باپ کو دادا کو نہیں بلکہ تمام فقہا کا مسئلہ کیا ہے، کیا فرماتے ہیں کہ باپ دادا دونوں کو شراکت حاصل ہے اس بچے کی ولایت میں، گرچہ باپ موجود ہے لیکن دادا کو بھی ولایت کا حاصل ہے نہیں ہے۔ نتیجتاً پھر یہ والا آیت جہاں پہ لاگو نہیں ہوتا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ مستثنا ہے، دادا اس قاعدے کے اندر سے مستثنا ہے جو کہ باپ کے موجودگی میں بھی اس کو ولایت کا حق حاصل ہے، کیونکہ ہمارے پر روایت خاصہ موجود ہے جس طریقے کے لیے مخصص بن جاتا ہے، اس آیت کے لیے مخصص بن جاتا ہے۔ وخرج منہ الجد مع الاب، اس قاعدے سے جد خارج ہو جاتا ہے، کون سا جد؟ جد اول، پہلے والا جد خارج ہو جاتا ہے، مع الاب کہ اب کی موجودگی میں بھی اس کے لیے ولایت کا حق حاصل ہے۔ وبقي الباقی فی هذا القانون، لیکن اس کے علاوہ باقی اوپر والے اجزاء اس قانون کے اندر ابھی بھی باقی ہے، ان کو پہلے والا قریب کی موجودگی میں ولایت کا حق حاصل نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پر اس کے جو ہے اولا کی تعویل سے ہمیں ظاہراً لگتا ہے کہ بہتر ہے، اولا کا معنی کیا دیتے ہیں ہم؟ افضل اور بہتر، تو اس سے قسم کا غلط فہمی ہو جاتے ہیں، یہاں سے مراد ہے کہ اوپر بہتر یہ ہے کہ ولایت پہلے ہو گئے لیکن ان کو بھی تھوڑا حاصل ہونا چاہیے، لیکن یہ مراد یہاں پر نہیں، کیا فرماتے ہیں؟ لیس المراد من لفظ الاولا التفضیل مع الاشتراک فی المبدا، یہاں پر کلمہ اولا سے مراد یہ نہیں ہے کہ اشتراک تو سب کو حاصل ہو، ولایت میں سب کو شراکت حاصل ہو، لیکن ان میں سے پہلے والے دادا کو کیا حاصل ہو جائے؟ تھوڑی سی اکثریت حاصل ہو جائیں، یہ مراد نہیں ہے۔ بل ہوا نظیر قولک، بلکہ یہاں اس سے مراد اس جو ہے مثال کی طرح، اس مثال کی طرح وہ احق بالامر بن فلان، یعنی جب کسی مسئلے میں اس معاملے کو نمٹانے کے لیے دو تین بندوں کے درمیان دارمدار ہوتا، ہم کہتے ہیں نا کہ اس معاملے کو نمٹانے کے لیے وہ زیادہ حقدار ہے ان دوسروں کے مقابلے میں، وہ زیادہ حقدار ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ باقی بھی حقدار یہ بھی ہے لیکن وہ تھوڑا زیادہ نہیں، بلکہ اس کی موجودگی میں دوسروں کو حق میں، یہ مراد ہوتا ہے۔ زیادہ یہ بندہ حق سے کیا مراد ہے؟ اس کو حق ہے دوسروں کو نہیں، دوسروں کی نفی کا نواز ہوتا ہے، نہیں کہ دوسروں کو بھی حق ہے۔ اور یہاں پر بھی اولا سے کیا مراد ہے؟ ولایت فقط پہلے کے ساتھ مختص ہے، دوسروں کے لیے حاصل نہیں ہے، نہیں کہ دوسروں کو بھی حاصل ہونے پر اس کو افضلیت، یہ مراد نہیں ہوتا۔ حاضر تو لہٰذا اس آیت کریمہ کے نتیجے میں کیا ثابت ہوا؟ ولایت پہلے دادا کے ساتھ مختص ہے، بعد والوں کو اس میں شراکت نہیں ہے۔ حاضر وهذا محکی عن جامع المقاصد والمطالب، اور یہی نظریہ محقق کرکی سے بھی حکایت ہوئے، جامع مقاصد سے، اور شیر ثانی کی کتاب مطالب سے بھی یہ حکایت ہوئے ہیں، والکفایۃ الاحکام، علامت محقق طباطبائی کی جو ہے کتاب کفایۃ الاحکام کے اندر بھی سے۔ ہاں جی
وللمسألة مواضع أخرى. اب اس مسئلے کے لیے چند اور بھی مواقع ہیں، انشاءاللہ وہ بعد میں آنے والا ہے. ختم ہو جائے میرے خیال میں ولایت الاب والجد کے بعد ابھی آتا ہے ولایت فقیہ کے اوپر. اس کو بھی تھوڑا ٹائم ہمارے پاس باقی ہے تو آگے لے جائیں گے. ہاں جی مسئلہ آگے لے جائیں گے اس کو بھی تھوڑا. ہاں مسألة من جملة أولياء التصرف في مال من لا يستقل بالتصرف في ماله الحاكم. یعنی اولیاء تصرف بچہ و مجنون کے مال میں تصرف کرنے کا جس کو حق حاصل ہے، اولیاء تصرف کہتے ہیں نا. تو فی مال من لا يستقل بالتصرف، ان افراد کے مال میں کہ جن کو خود تصرف کرنے کا نہیں، یعنی وہ مستقلاً اپنے مال میں تصرف نہیں کرتے. مطلب کون سے لوگ؟ ایک بچہ و مجنون ہے، ایک دوسرا جو محجور علیہ ہے، ایک مفلس. اس طرح کے بہت سارے ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جو اپنے مال تو ان کا ہوتا ہے لیکن اپنے مال میں تصرف کا اختیارات ان کے پاس نہیں ہیں، یا ان کے مجنون ہونے کی وجہ سے، یا ان کے طبی ہونے کی وجہ سے، یا شریعت کی طرف سے محجور علیہ ہونے کی وجہ سے ان کو تصرف میں استقلال نہیں رکھتا. تو جن افراد کا اپنے مال میں تصرف کرنے میں استقلالیت نہیں ہیں، ان کے اولیاء تو متعدد ہیں، لیکن ان اولیاء میں سے ایک ولی کیا ہے؟ حاکم شرعی ہے. لا يستقل التصرف في ماله الحاکم. الحاکم مبتدا مؤخر ہے، پہلا جملہ اس کی خبر مقدم ہے. کن اولیاء میں سے ایک ولی کون ہوتا ہے؟ حاکم شرع ہوتا ہے. حج والمراد منه. اب حاکم تو یہاں کون سا حاکم مراد ہے؟ ٹھیک ہے جی، اس سے مراد کون سا حاکم ہے؟ الفقیہ الجامع لشرائط الفتویٰ. حاکم تو یہاں مراد وہ فقیہ ہے جو فتویٰ کے تمام شرائط کا حامل ہو، جو فتویٰ حکم شرعی کے مطابق فتویٰ دے سکتا ہو. حج وقد رأینا ہنا ذکر مناسب الفقیہ. لیکن ہم نے مناسب سمجھا ہے کہ یہاں اس موضوع کے ابتدا میں کیا کرے؟ فقیہ کے اس مناسب کا ذکر کرے، اس کے جو عہدہ مناسب ہے اس کے عہدوں کا ذکر کرے. شریعت میں اس کے لیے کون کون سا عہدہ ہے ایک فقیہ کے لیے؟ امتثالا لامر اکثر حضار مجلس المذاکرہ. یعنی ہم نے یہ کیوں یہ موضوع اپنا فقیہ کے مناسب کو ہم نے ذکر کرنا مناسب کیوں سمجھا؟ ان علماء اعلام کی حکم کی تکمیل کرتے ہوئے جو مجلس مظاہرہ یہاں پر اس کے درس میں آتے ہیں نا، شیخ اعظم انصاری کے درس میں بہت سارے علماء اعلام حاضر ہیں. انہوں نے تقاضا کیا کہ آپ ذرا ولایت جو ہے حاکم کے ماتحت آنے والے جو مناسب ہیں آپ ان کا بھی ذرا تذکرہ فرمائیے. تو ان کی اس کے جو ہے حکم کی اطاعت تکمیل کرتے ہوئے ہم نے یہاں پر فقیہ کے مناسب کو ذکر کرنا مناسب سمجھا. حج امتثال لامر اکثر حضار مجلس المذاکرہ. فنقول مستعینا باللہ. اللہ تعالیٰ سے مدد لیتے ہوئے ہم کہیں گے کہ للفقیہ الجامع للشرائط مناسب ثلاثہ. وہ فقیہ جو جامع شرائط ہیں، ایک متحد کامل ہے، ہر شرائط کے جو تمام فتویٰ کی شرائط اس کے اندر موجود ہے، تو اس کے لیے مناسب ثلاثہ. اس کے پاس کتنے منصب ہوتے ہیں؟ کل 3 قسم کا عہدہ ہوتا ہے، 3 منصب. احدھا ان میں سے پہلا عہدہ فقیہ کا کیا ہوتا ہے؟ الافتاء، فتویٰ دینا. یعنی استنباط کے ذریعے سے پہلے احکام شرعی کے جتنے بھی جو مدارک ہیں وہاں سے استنباط کر کے احکام شرعی کو اخذ کرے، پھر آگے عوام کے لیے پہنچا دے فتویٰ. یہ ان کا پہلا کام ہے. فیما یحتاج الیہ العامی فی عملی. وہ تمام موارد کہ جہاں پر عموم الناس جو عام انسان جو خود استنباط نہیں کر سکتا ہے وہ محتاج ہو اپنے معاملات اور احکام کے اندر، اپنے عملی زندگی میں جو مکلفین جن مسائل کا محتاج ہے، جن احکام کی طرف مبتلا ہے، احکام کی طرف وہ محتاج ہے، فقیہ کا کام یہ ہے کہ وہ فتویٰ کے ذریعے سے ان کو احکام پہنچا دیں. حج وموردہ المسائل الفرعیہ. اور اس منصب کا جو مورد ہے فقیہ کے، اس منصب کا مورد کیا ہے؟ مسائل شرعیہ فرعیہ ہیں. مسائل فرعیہ کا مطلب ہے کہ اعتقادی مسائل نہیں بلکہ فقط احکام فرعی کا جو مسئلہ ہے اس سے مربوط ہے. حج والموضوعات الاستنباطیہ. اور وہ موضوعات جو استنباط کا محتاج ہے، جن موضوعات میں استنباط کی ضرورت ہے، استنباط کی ضرورت احکام شرعی کو اخذ کرنا پڑتا ہے، وہاں پر فقیہ کو اس پہ کام کرنا پڑتا ہے. من حیث ترتب حکم فرعی علیہ. ایسے موضوعات جس میں کوئی نہ کوئی حکم شرعی فرعی مرتب ہونے کا احتمال ہے، حکم فرعی مرتب ہو سکتا ہے، وہاں پر فقیہ کو استنباط کے ذریعے سے وہاں سے حکم شرعی کو نکال کر عوام تک پہنچانا ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ والا منصب فقیہ کے لیے ثابت ہے یا نہیں ہے؟ سوال کہ ولا اشکال ولا خلاف فی ثبوت هذا المنصب للفقیہ. اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ یہ والا منصب کون سا منصب، یعنی آگے فتویٰ دینے کا جو ذمہ داری اور منصب ہے یہ فقیہ کے لیے ثابت ہے. اس میں کسی قسم کا علماء کے درمیان کوئی اختلاف اور کوئی جو ہے اشکال نہیں ہے.
یہ واضح اوضح واضحات میں ہاں جی الا ممن ہاں آپ یہاں پر لا خلافت کی ضرورت سے نہیں بلکہ اس میں مخالفت کرنے والے کے درمیان بھی موجود ہیں ممن لا یرا جواز تقلید العامی کیونکہ بعض افراد جو ہے عامی کے لیے تقلید کو جائز نہیں سمجھتے ہیں یعنی کہ فقط معصومین کے علاوہ باقی غیر عام معصومین کی تقلید کو بعض لوگ جائز نہیں سمجھتے کہ اخبارین کا بات کا نظریہ کیا ہے وہ طرح سے تقلید کے خلاف ہے بالکل اسی طرح خود جو ہے اصولین میں سے بعض گنے چنے افراد ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ استنباط کیا ہے خود اجتہاد کرنا کیا ہے واجب ہے نہیں سمجھتے وہ یعنی کسی دوسرے کی تقلید کو جائز لہٰذا درمیان میں گنے چنے افراد ہیں جو طرح سے تقلید کے ہی خلاف ہیں لیکن اس کے علاوہ اکثر ہمارے جو فقہ کے جو جدید علماء کرام ہیں جو بزرگان ہیں سب کا اتفاق اس بات پر ہے کہ اس میں فقہ کو کیا حاصل ہے استفتاء کا حق حاصل ہے اس کو فتویٰ دینے کا حق حاصل ہے دوسرے لوگوں کی حکم کیا اس کے اوپر حجت شرعیہ رکھتا ہے ٹھیک ہے جی وتفصیل الکلام فی هذا المقام موصول الی مباحث الاجتہاد و تقلید لیکن اس موضوع پر بحث کرنے کی جو تفصیلات کہاں چھوڑا جائے گا ہم اس میں پورا تفصیل ہم بیان نہیں کریں گے بلکہ وہ مسئلہ اجتہاد و تقلید کے بعد میں تفصیلاً ہم گفتگو کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ تو ہو گیا فقیہ کا منصب نمبر 1 دوسرا منصب حاکم شرعی کیا ہے الحکومہ یا حکومت سے مراد وہ والا حکومت جو ہمارے ذہن میں آتا ہے یعنی کہ حکومت کر کے مطلب حاکم شرعی بن جائے بلکہ یہاں حکومت سے مراد قاضی مراد ہے مطلب حکومت کے ظاہر ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے ایک حاکم جب پورے شہر کا بہت بڑا وزیر بنا مطلب وزیر اعظم جس طرح جو ہے جو پورے شریعت جو ہے پورے کیا حکم ملک پر حکومت کرنا یہ مراد نہیں بلکہ یہاں مراد قاضی حکومت کس کہتے ہیں قضاوت یعنی بمعنی قضاوت یہاں پر خلہ الحکم بما یراہ حقا فی المرافعات بس حاکم شرعی کو حق حاصل ہے کہ وہ فیصلہ کر سکتا ہے وہ قضاوت کر سکتا ہے فیصلہ دے سکتا ہے کہاں پر فیما یراہ حقا جو حق سمجھتا ہے فی المرافعات مرافعات سے مراد جب علماء عوام الناس کے درمیان میں جب کوئی قضاوت وہ آگے حاکم کے طرف بس اٹھا کے لے جاتا ہے مرافعات یعنی عدالت کے اندر تنازعات مرافعات کا دوسرا معنی ہے تنازعات میں جب لوگوں کے درمیان میں کسی حق میں اختلاف ہو جاتا ہے کہ اس نے کہا میرا حق ہے اس نے کہا اس کا حق ہے تو اس طرح کے معاملات میں جب یہ قضاوت یہ مسئلہ کہاں لے جائیں لوگ اس فقیہ کے پاس جب مسئلے کو لے کے جائیں تو پھر فقیہ کو حق حاصل ہے کہ وہ ہاں کیا کر سکتا ہے وہ فیصلہ دے سکتا ہے کہ تمہارا حق ہے یہ فلاں کا حق ہے یعنی احکام شرعی کی روشنی میں شرعی معیارات کے مطابق وہ فیصلہ دے سکتا ہے وغیر یعنی مرافعات وغیر یہاں پہ جملہ یعنی غیر مرافعات میں بھی فیصلہ دے سکتے بعض وقت وہذا المنصب ایضا ثابت له بلا خلاف فتوا ونصا یہ منصب بھی حقیقت جامع شرائط کے لیے حاصل ہے اس میں بھی کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے نہ فتوا میں اختلاف ہے نہ روایت میں بلکہ روایت سے بھی ثابت ہے اور فتوا سے بھی ثابت ہے کہ اس کو قضاوت کرنے کا حق حاصل ہے وہ فیصلہ دے سکتے ہیں وتفصيل الكلام فيه من حيث شرائط الحاكم والمحكوم به والمحكوم عليه وموكول الى کتاب قضاء لیکن اس موضوع پر تفصیلی بحث کرنے کا جو محل کیا ہے کتاب قضاء کے اندر کیونکہ کتاب قضاء کے اندر ہم نے وہاں پر بحث کرنا ہے کہ حاکم جو ہے قاضی کا جو شرائط کیا ہے قاضی کے اندر کیا کیا شرائط ہونا چاہیے اس کے بعد پھر محکوم علیہ کے اندر کیا شرائط ہوتی ہے محکوم بھی میں کیا کیا چیزیں ہونا چاہیے کیا احکام کیا ہیں تو لہٰذا یہ سارے جو قضاوت کے موضوع پر گفتگو ہوگا کیونکہ قضاوت کا مسئلہ کتاب قضاء میں گفتگو ہوتا ہے یہاں پر نہیں بتانا ٹھیک ہے جی تو لہٰذا بحث وہاں پر قضاوت کی طرف ہم کو موقول کر لیتے ہیں الثالث تیسرا جو قاضی کا تیسرا منصب کیا ہے ولایت التصرف فی الاموال والانفس لوگوں کے اموال اور انفس میں تصرف کا حق حاصل ہونا یہ والا جو ہے جس کو ہم ولایت فقیہ سے ثابت کرتے ہیں نا یہ والا آخر والا یہ ولایت فقیہ ثابت ہے نہیں ہے اس میں علماء کے درمیان میں جو اختلافی موضوع یہ والا ہے ہاں جی وهو المقصود بالتفصیل ہونا اور یہاں پر تفصیل کے ساتھ بحث کرنا یہ ہمارا مقصد نظر ہے کہ ہم یہاں کو اس کو ثابت کرنا نہ پڑیں گے یا یہ ثابت ہے یا نہیں ہے اس کو ہم ثابت کرنے کی کوشش کریں گے ہاں جی الولا فنقول پر ہم کہیں گے کہ الولایت تتصور علی وجہین تو ولایت کو دو جہات سے تصور کیا جا سکتا ہے حقیقی ولایت اور اس کی ولایت تصرف ہونے کو دو جہات سے ہم مد نظر رکھیں گے دو جہات الاول استقلال الولی بالتصرف پہلا موضوع یہ ہوگا کہ ولی کو جن جن معاملات میں مستقل تصرف کا حق حاصل ہے جن جن معاملات میں ولی کو کیا ہے یعنی مستقل طور پر تصرف کا حق حاصل ہے
قطع النظر عن کون تصرف غیرہ منوطا بإذنہ، اس بات سے قطع نظر کہ دوسرے ان کے علاوہ دیگر لوگوں کا تصرف اس کے اذن پر موقوف ہے یا نہیں ہے، کہاں کہاں پر دوسرے لوگوں کا تصرف اس کے اذن پر موقوف ہے، کہاں کہاں پر دوسروں کا تصرف اس کے اذن پر موقوف نہیں ہے، اس سے قطع نظر خود فقیر کو مستقلاً تصرف کا حق حاصل ہونے کی بات ہے۔ ٹھیک ہے جی، پہلا موضوع یہ ہے کہ خود فقیر مستقلاً تصرف میں مستقل ہے یا نہیں ہے، اس سے قطع نظر کہ دوسروں کا تصرف اس کے اذن پر موقوف ہونے سے قطع نظر۔ ٹھیک ہے، وہ مرجع وہذا، اور اس موضوع کا جو بازگشت اور جو مرجع ہے یہ ہے کہ کون نظر ہی سببا فی جواز تصرف، یہ ہے کہ آیا اس کے تصرف کے جائز کون نظر یہ سبباً فی جواز تصرف، کہ اس کا نظر اس کا یہی مستقل تعین ہونا، اس کا مستحق کا تصرف ہونا، جواز تصرف ہونا، یعنی اس کا نظریہ کیا ہے، خود سبب ہے، اس کا وہی نظر کیا ہے، اس کے تصرف کے جواز کے لیے سبب بن جاتا ہے۔ مثلا جہاں ہم یہاں رکیں گے تو تفصیلات ہم کل سے پڑھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔